الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اسی کا فضل عظیم ہے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو ہمیشہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں درس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور محرم الحرام کے پہلے عشرے میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یاد کثرت سے کی جاتی ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اہل سنت جو طبقہ ہے، سنی فرقہ، اس کے لیے تین باتیں بڑی اہم ہیں، اور تینوں قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ ایک تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت، عقیدت۔ دوسرے تمام اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت، عقیدت۔ تیسرے تمام اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت، عقیدت۔ یہ تین اعمال ہیں، تین باتیں ہیں جو اہل سنت کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ ان تینوں طبقات اور تینوں ہستیوں کا ذکر قرآن میں موجود۔ قرآن میں ہر شخص کا نام نہیں لیا گیا، قرآن میں تو ہر نبی کا نام بھی نہیں ہے، چند انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ہیں۔ یعنی جتنے نبی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، سب کے نام قرآن میں نہیں دیے،
مگر سب پر ایمان یہ لازم کر دیا گیا، چاہے ان کا نام ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، مگر ہمارا عقیدہ ہو کہ ہم دل سے یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب پر ایمان ہے، کسی ایک پر بھی عدم ایمان جو ہے وہ کفر ہے، یعنی کسی ایک کا بھی انکار بندے کو کافر بنا دے گا۔ تو ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف نبی و رسول مانتے ہیں بلکہ ان کو آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ باقی انبیاء کے بارے میں نبی اور رسول ہونے کا اعتقاد، آخری نبی ہونے کا یقین نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نبی و رسول ہونے کا یقین، ایمان، اور پھر آخری نبی ہونے کا ایمان کہ وہ تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ عام عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس سے جو ہٹے گا وہ کفر پر ہوگا۔ تو جیسا کہ تمام نبیوں کے نام قرآن میں نہیں ہیں مگر ایمان سب پر ہے، ایسے ہی تمام صحابہ کے نام قرآن میں نہیں آئے مگر محبت، عقیدت اور ایمان ہر صحابی پر ہے۔ نبی اور رسول کی تعریف تو یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر، خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہو، اور وہ اللہ کے دین کو عام فرمائے، دین کی تعلیمات کو عام کرے، اور اسے اللہ ہی نبی بنائے، اللہ ہی رسول بنائے، لوگ اس کو نبی نہ بنائیں۔ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، کیونکہ نبوت طاقت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کی جاتی، لاؤ لشکر کے بل بوتے پر نبوت کا درجہ نہیں ملتا، اللہ جس کو چاہے وہی نبی ہوتا ہے۔ اب صحابہ میں صحابی کی تعریف کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں ایمان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، ان کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابی کہلائے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ایمان کی حالت میں، یہ صحابیت کے لیے لازم ہے۔ صرف خبر پا لینا یا ایمان لے آنا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنا، یہ صحابیت نہیں ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، بہت مبارک، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بہت پکے سچے عاشق رسول ہوئے ہیں، جن کے عشق کی گواہی اللہ کے رسول نے دی، مگر وہ کبھی بظاہر حضور کی خدمت میں نہیں آئے،
بظاہر انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ صحابی نہیں کہلاتے، وہ خیر التابعین کہلاتے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ حضرت اویس قرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام کہو اور ان سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ تو چونکہ اویس قرنی نے صحابہ کو دیکھا تو تابعی کہلائے۔ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی کو دیکھنے والا ہو، مگر چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ان کو کوئی صحابی نہیں مانتا، مگر ان کا درجہ بہت افضل و اعلیٰ، ارفع و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب صحابی کی تعریف آپ نے سن لی کہ وہ کہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا ہو اور پھر ایمان پر ہی اس کو موت بھی آئی ہو، کیونکہ ایک شخص مسلم ہو، مومن ہو، بلکہ اس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا بھی ہو مگر خدا نہ خواستہ ایمان پر فوت نہ ہوا ہو تو وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ جو شخص ایمان پر رہا ہو اور مرنے سے پہلے خارج ہو گیا ہو، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے حالت کفر پر آ چکا ہو، اس کی موت کفر پر کہلائے گی، ایمان پر نہیں۔ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں کہلائے گا، ایمان پر خاتمہ نہیں کہلائے گا، اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، وہ کفر پر ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی رہا ہو اور اسی پر فوت ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب صحابی بے شمار ہے، ہر ایک کے نام تو قرآن میں آئے نہیں، صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے اہل سنت میں پہلے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم اہل سنت کے لیے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان ہم اہل سنت کے پاس تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہم اہل سنت کے ہاں چوتھے خلیفہ ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا۔ اور بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر بلال حبشی کے جیسے جو بڑے عاشق رسول صحابی گزرے ہیں، مگر ان کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے صحابہ بے شمار گزرے ہیں ہر ایک کا نام قرآن میں نہیں ہے، ایک ہی کا نام آیا قرآن میں، حضرت زید بن حارثہ۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو حضور نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ تو ان کا کوئی واقعہ جب قرآن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر آیت نازل فرمائی۔ تو قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ میں نے اس لیے بات عرض کی کہ اگرچہ آپ کہیں گے کہ ایک صحابی کے سوا تو کسی صحابی کا نام نہیں آیا، مگر ہم پر تمام صحابہ کو ماننا لازم ہے، ہر صحابی کے ساتھ عقیدت محبت رکھنا لازم ہے۔
یعنی ہم کسی صحابی کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے، گستاخی کا شائبہ تک وہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان میں شامل ہے یہ بات کہ ہم ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر مشہور اور ہر غیر معروف صحابی کے ساتھ عقیدت کا رشتہ استوار کریں، یعنی ان سے محبت کا اظہار کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک قاعدہ بن گیا۔ اب آئیے اہل بیت پاک کی طرف۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، یہ سب اہل بیت ہیں۔ ان کو اہل بیت ماننا یہ ہمارے ہاں ایمان کا تقاضا ہے۔ تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ ہوں یا حضرت عائشہ ہوں یا حضرت میمونہ ہوں یا حضرت سودا ہوں یا حضرت زینب ہوں یا حضرت ام سلمہ ہوں، کوئی بھی بیوی ہوں، زوج محترمہ، سب کے سب اہل بیت ہیں، کیونکہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، بیت کا معنی گھر، تو اہل بیت گھر والے، اور پھر کس کے گھر والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ تو جتنی حضور کی ازواج محترات ہیں وہ چونکہ گھر میں رہتی تھی تو گھر والی ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت سکن، یعنی سکونت اختیار کرنے والی ہستیاں۔ پھر اہل بیت میں اہل بیت نسب، یعنی وہ ہستیاں جن کا شجر نسب رسول اللہ سے جا کر ملتا ہو، جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ اہل بیت میں داخل ہے کیونکہ ان کا نسب نامہ سرکار دو عالم سے جا کر ملتا ہے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، تو خونی رشتہ ہو گیا، تو اہل بیت نسب کہلائے۔ اور ایک ہے اہل بیت اولاد میں سے۔ اب جس طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت ہیں، اور پھر اس میں آگے بھی حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، اور حضور کی اپنی صاحبزادیاں، حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہوئے یا حضرت طیب، قاسم، یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم، یہ اہل بیت ہیں، یعنی یہ سب اہل بیت۔ اب اہل بیت کی تعداد بھی بہت ہے، اور ان میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ علی کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا، فاطمہ کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا، حضور کے کسی بیٹے کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ تو قرآن میں نام نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ اہل بیت سے خارج ہوئے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں، ان سے محبت رکھیں، ان سے عقیدت رکھیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ کیا قرآن میں آیا ہے، ان کا نام آیا ہے؟ تو میں نے تو ابھی بتا دیا کہ قرآن میں تو ہر نبی کا نام بھی نہیں آیا، تو آپ کسی نبی کا انکار کر سکتے ہو، یا کسی نبی کا انکار کر کے آپ ایمان پر رہ سکتے ہو؟ آپ کو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے آپ کافر ہو جاؤ گے؟ تو آپ یہ توجیہ، یہ عذر پیش کر ہی نہیں سکتے کہ قرآن میں کہاں ہے نام ان کا۔
تب محبت کریں گے، تب عقیدت رکھیں گے، تب انہیں مانیں گے، نہیں، بس ان کا ذکر آ گیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا، بتا دیا کہ صحابہ قابل تعریف، قرآن نے بتا دیا کہ اہل بیت قابل تعریف، تو اب آپ کو نام ان کا معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، قرآن میں نام آیا ہو یا نہ آیا ہو، حدیث میں نام آیا ہو یا نہ آیا ہو، مگر جب یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اہل بیت ہے تو آپ کو ان کے ساتھ محبت رکھنی ہوگی، عقیدت کا اظہار کرنا ہوگا، ان کی شان میں ادنا سی توہین برداشت نہ کرنی ہوگی، نہ کسی کو کرنے دینی ہوگی، نہ خود کرنی ہوگی، نہ تصور کرنا ہوگا، کیونکہ ہم پر لازم ہے محبت عقیدت۔ یہ اہل بیت ہو گئے۔ اب آ جائیے اولیاء کرام پر۔ قرآن میں اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہے، سورہ یونس کی آیت شریفہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور انہیں کوئی غم نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں آیت شریف آئی، اور بھی آیات ہیں جو اللہ کے مقرب بندے جن کو ہم نے اولیاء اللہ کا نام دیا ان کا ذکر ہے، مگر کسی ولی کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ تو جیسے کہ نبی میں سے ہر نبی کا نام نہیں، صحابی میں سے ہر صحابی کا نام نہیں قرآن میں، اہل بیت میں سے ہر اہل بیت کا نام نہیں، اسی طرح اولیاء اللہ میں سے ہر ولی کا نام نہیں قرآن میں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ولی کا نام تو ہے ہی نہیں، ہم ولی کو کیسے مانیں، اس ولی کا تو نام قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، اس کا نام تو حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ان کا ذکر آ گیا ہو، ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا گیا ہو، ان کی شان، ان کی صفات قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دی ہو، کافی ہے۔ تو صفات قرآن میں صحابہ کی بھی آ گئیں، اہل بیت کی بھی آ گئیں، اور اولیاء کرام کی بھی آ گئیں۔ اب جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ ولی ہے اور اس کو ولی مانا جاتا ہے، اس کی محبت، اس کی عقیدت، یہ اہل سنت کے لیے لازم ہے، یعنی یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم سنی ہیں، یعنی ہم شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ دو فرقے ہیں نا، ایک ہے شیعہ ایک ہے سنی، فرقے صرف دو ہیں، باقی جماعتیں ہیں الگ الگ، مسالک ہیں، طبقے ہیں، فرقے دو ہیں جن کو ہم فرقہ کہتے ہیں، یعنی جن میں فرق ہے، ہر قسم کا فرق ہے، مسائل کا فرق ہے، عقائد کا فرق ہے، ضروریات دین میں فرق ہے، تو ان میں صرف دو ہی ہیں، ایک سنی جیسے ہم، ایک شیعہ جیسے اہل تشیع۔ تو جب کسی سنی سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، کہے گا سنی، تو سنی ہونا یا سنی کہنا کافی نہیں، بلکہ عقائد پر رہنا، عقیدہ بھی رکھنا یہ ضروری ہے۔ سنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نماز سنیوں کے مطابق پڑھ لی، روزہ سنی عقیدے کے مطابق رکھ لیا، حج و عمرہ سنیوں کی طرح کر لیا، خلفائے راشدین پر عقیدہ رکھ لیا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین کو مان لیا، بس صرف یہ کافی نہیں، اور بھی باتیں ہیں۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ
سنی ہونے کے لیے بھی صحابہ کی محبت اور پھر اہل بیت کی بھی محبت، پھر اولیاء کرام کی بھی محبت، یہ لازم ہے۔ کسی ایک کا انکار بھی سنیت کے منافی ہے۔ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، احترام کرنا، توہین نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا، انکار نہ کرنا، یہ سنیت ہے۔ کوئی سنی ہو وہ کہے میں صحابی کو مانتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا، تو سنی کیسے ہوگا؟ کیونکہ سنی ہونے کے لیے صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ماننا ہے، وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان میں داخل ہے کہ اہل بیت پاک میں سے ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کی تعظیم، ہر ایک سے عقیدت، ہر ایک سے محبت رکھے۔ تو وہ سنی کیسا ہوگا جو کہے میں تو صحابہ کو تو مانتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا، یا اولیاء کرام کو بھی نہیں مانتا، تو سنی کیسا ہوگا وہ؟ سنی کے لیے تمام باتوں پر ایمان اور عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ تو ہمیں خود بھی اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس طرف توجہ دلانا ہے اور لگانا ہے کہ ہمارے ذہن و دل میں اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام، ان کی عقیدت و محبت کا ہونا لازم ہے۔ عقیدہ ایسا رکھا جائے۔ اب یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، چونکہ اس کے پہلے عشرے میں اور پھر یوم عاشورہ 10واں دن کہلاتا ہے محرم کا، اور اس کی عظمت واقع کربلا سے بھی پہلے سے جاری ہے، پہلے ہی سے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے دن یہ دیکھا کہ یہودی مدینہ طیبہ کے روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے یہود، تم آج کے دن روزہ کون سی خوشی میں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خوشی ہے آج کے دن کی، تو ہم روزہ رکھتے ہیں شکرانے میں۔ کون سی خوشی؟ عرض کیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا، اس کو دفع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا۔ تو ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی، ہم اللہ کی بارگاہ میں بطور شکر کے روزہ رکھتے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں تم سے، یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رکھتے ہو نا، وہ تمہارے نبی ہیں، مگر میرے تو وہ بھائی ہیں، یعنی میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی رسول تھے، میں بھی رسول ہوں، تو وہ تو مجھ سے زیادہ قریب ہے تمہاری بنسبت۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو حضور نے فرمایا اب میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع فرما دیا۔ اس وقت تو واقع کربلا بھی نہیں ہوا تھا، حضور خود حیات تھے ظاہری طور پر، تو روزہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عاشورہ کا روزہ مسنون کہلاتا ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں روزہ عاشورے کے دن کا سنت نبوی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک عرض کی کہ حضور یہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مگر کچھ ایسا اگر ہو جائے
کہ یہود سے کچھ مخالفت ہو جائے، فرق آ جائے تو کیسا ہے، یعنی مشابہت ختم ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا اب اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 9 محرم اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھوں گا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ واقع ہو گئی. چنانچہ اب جو چاہتا ہو کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے وہ 9 کا بھی رکھ سکتا ہے، 10 کا رکھے 10 کا بھی رکھ سکتا ہے. اور اس پر بشارت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور بڑا افضل روزہ کہلاتا ہے. اور ایک وقت تھا کہ محرم الحرام کے عشرے میں روزے رکھے جاتے تھے نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں. تو یہ عشرہ محرم کا ایسا بابرکت اور باعزت عشرہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو عاشورے کا دن ہے وہ تو شروع سے عظیم دن کہلاتا ہے. محرم کے 10ویں روز بہت سارے عظیم واقعات ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن پہاڑ پر جا کر ٹھہری. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن اور بہت سے امور فرمائے، بہت سی باتیں رونما ہوئیں وہ عاشورے کے دن. تو محرم کا 10واں دن بڑا عظیم دن ہے. اب چونکہ 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا جسے ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کے لخت جگر پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ موجود تھے. اس میدان کربلا میں امام حسین کے بیٹے تھے امام زین العابدین، جو شہید نہ ہوئے بلکہ بچ گئے، بیمار تھے تو جنگ میں حصہ نہیں لیا. امام حسین نے انہیں روک دیا، وہ بچ گئے تھے. انہوں نے کربلا کی پوری تاریخ بیان کی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹے تھے اس میں، وہ شہید ہوئے. علی اصغر شیر خوار بچے تھے 6 مہینے کے، امام حسین کے ہاتھوں میں موجود تھے اور ان کو تیر لگا، انہوں نے امام حسین کے ہاتھوں میں دم دیا. حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمن، وہ بھی. تو اس طرح بیٹے، بھتیجے، بھانجے، محمد اور عون، یہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں، امام حسین کی بہن کے بچے، یہ بھی شہید ہوئے. تو بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب ہو گئے شہید. قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بڑا مقبول سلام ہے جو ہم محرم کے مہینے میں محرم شریف کی محفلوں میں روزانہ پڑھتے ہیں. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو
ہمارا سلام۔ بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو، قربانی خدا کو ہمارا سلام۔ تو یہ جو بیٹے بھتیجے بھانجے، اسی لیے ذکر کیا گیا کہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، یعنی حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت اکبر امام حسن کے بیٹے تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور بھانجے حضرت زینب کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے، خود امام حسین شہید ہوئے۔ تو اب یوم عاشورہ میں ان پاک ہستیوں کی یاد کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سال میں کبھی ان کو یاد نہ کریں یا ان کو یاد نہ رکھیں یا ذکر نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر دعا میں ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ درود بھیج تو محمد پر اور ان کی آل اولاد پر، تو اس میں اہل بیت شامل ہو گئے، امام حسین بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، بیٹے بھتیجے بھانجے بھی آ گئے، اگرچہ نام نہ لیا ہو مگر وہ تو شامل ہو گئے نا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے یا اللہ میرے تمام بیٹوں کی مغفرت فرما، تو وہ تو تمام بیٹے آ گئے نا، چاہے نام لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ تو یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ کبھی نام لیا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی لیا جاتا، لیکن جب سب کو شامل کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، سب کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، تو سب پر ثواب بھی ہو جاتا ہے اور سب کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یوم عاشورہ میں خاص کر اس لیے کہ وہ دن یاد رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت شریفہ میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ وہ دن جن میں کوئی واقعات ہوئے ہوں، واقعات عظیمہ یعنی بڑے واقعات، تو ان دنوں کو یاد رکھو اس آیت شریفہ کی روشنی میں۔ اب ظاہر ہے کہ عاشورہ کا دن تو وہ دن ہے کہ اس میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ، بڑا اہم واقعہ ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے، قابل ذکر واقعہ ہے، قابل یاد واقعہ ہے۔ تو اسے کون بھولے، کیوں بھولے؟ اس لیے خصوصیت کے ساتھ جب یوم عاشورہ آتا ہے تو یہ واقعہ کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اہل بیت پاک جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، دعائے مغفرت کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ پھر ایصال ثواب میں قولی اور عملی دونوں طریقے کا ثواب کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں یعنی ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک دونوں طرح کے ثواب جاری ہیں۔ قولی یعنی زبان سے، مثلا آپ نے تلاوت قرآن کیا، ثواب بخش دیا، حدیث پاک پڑھی، ثواب بخش دیا، درود پاک کی تسبیح پڑھی، ثواب بخش دیا، کوئی اور تسبیح الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھی، ثواب بخش دیا، نماز پڑھی نفل، ثواب بخش دیا۔ یہ سب قولی تسبیحات اس کا بھی ثواب ہے، اور نماز جو ہے وہ عملی میں آ گیا کہ عمل کیا آپ نے کوئی ایسا جو اعضاء سے ہوا، اس میں پھر مالی ثواب بھی آ گیا، یعنی مال خرچ کیا آپ نے،
کچھ کھانا پکایا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی، کوئی لباس کپڑا تقسیم کیا، اس کا ثواب پہنچایا، تو وہ بھی مالی صدقات و خیرات ہو گئے۔ کچھ بھی، شربت بنایا، پانی پلایا، چائے پلائی، حلیم کھلایا، کھچڑا بنایا، کچھ بھی، اور اس کو تقسیم کیا، نیت رکھی کہ اس کا ثواب اہل بیت پاک کی ارواح کو پہنچ جائے، تو قبول ہو گیا اللہ، جائز ہے، درست ہے۔ ہمارے فقہا نے اس کو مستحسن کہا ہے، اچھا کہا ہے، کہ اچھا عمل ہے، گھر میں کیا جائے یا مسجد میں کیا جائے یا مدرسہ میں کیا جائے یا کسی مجلس میں کیا جائے، یہ قابل تعریف ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ عشرہ محرم الحرام کا جب بھی آتا ہے تو اہل بیت پاک اور شہدائے کربلا کی یاد آتی ہے۔ اب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ، افضل، جیسے ہم بیٹھے ہیں، وضو کر کے بیٹھو، با ادب بیٹھو، ان کا نام لو، ان کی تعریف کرو، ان کی فضیلت فضائل بیان کرو، قرآن سے بیان کرو یا حدیث سے بیان کرو، تاریخ اسلام سے بیان کرو، ان کے واقعات پڑھو، ان کے واقعات سنو، یہ اچھا طریقہ ہے ان کو خراج پیش کرنے کا، خراج عقیدت کے لیے اچھا طریقہ ہے، افضل طریقہ یہی ہے۔ اس میں کوئی بے ادبی بھی نہیں ہوتی، کوئی گناہ بھی نہیں ہو رہا، کوئی غلط کام بھی نہیں ہو رہا، تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسا عمل کریں جس میں صرف اچھل کود ہے، ہلا گلا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی یاد میں بیٹھ جائیں، بس، نہ سینہ پیٹیں، نہ کپڑے پھاڑیں، نہ اچھل کود کریں، کچھ نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نظم میں یا نثر میں ان کی تعریف بیان کریں، جیسے میں ابھی اتنی دیر سے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، یہ نثر۔ پھر نظم میں کچھ پڑھیں، اگر منقبت پڑھ لیں، جیسے ہم نے ابھی سلام کا شعر پڑھا، ایسے کوئی سلام پڑھیں، کوئی منقبت پڑھیں، مدح پڑھیں اہل بیت پاک کی یاد میں، تو اچھی بات ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ تو نظم و نثر عربی یا فارسی یا اردو، یا کوئی شخص اپنی زبان بولتا ہے، اس کو اپنی زبان میں کوئی تعریف کرنا آتی ہے، اردو میں نہیں کر سکتا، عربی میں نہیں کر سکتا، فارسی میں نہیں کر سکتا، تو اپنی زبان میں کرے، گجراتی میں کرے، سندھی میں کرے، ہندی میں کرے، جیسا بھی کرے، کیونکہ مقصد ہے اہل بیت پاک کی یاد، وہ یاد ہونی چاہیے، تو یاد ہو رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، اور اس کا ثواب اب دونوں طرف آ رہا ہے، ایک عامل کی طرف، یعنی عمل کرنے والا جو یہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو ثواب دونوں طرف جا رہا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب، سننے والے کو بھی ثواب، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی ارواح کو بھی ثواب۔ یہ ہے طریقہ اور یہ ہے عقیدہ۔ تو جب آپ اپنی زبان میں بھی اگر کچھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا اور ان کو بھی پہنچ جائے گا۔ تو یہ آج کی نشست میں نے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی
یاد اور ان کے حوالے سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ روزانہ قدیمی یادگار، قدیمی مجالس، یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ محرم کی چاند رات سے جاری ہے اور عاشورہ تک جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق میرے خاندان کے مشائخ، علماء، بزرگان دین نے شروع فرمایا بہت سال پہلے، کراچی میں سب سے پہلے، اور وہ سلسلہ اب تک اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ جاری رکھے، آمین۔ اور آپ حضرات کو اسی طرح مجالس و محافل میں شرکت کی توفیق عطا کرے اور ایک دوسرے کو بھی دعوت کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تمام حضرات اہل بیت پاک کی ارواح پر ثواب کی خاطر سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، آج کے اس درس کی حاضری کو مجھ گناہگار سمیت سب کی طرف سے قبول فرما۔ جو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، سمجھنے کی توفیق عطا کر، عمل کی بھی توفیق عطا کر، آمین آمین آمین۔ یا اللہ، جو ہم نے پیش کیا ہے اس کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، طبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقا، تمام اہل بیت کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ میرے تمام بزرگان دین خاندان کے والدین، عزیز و اقارب، ہم سب کے والدین اور ہمارے مرشدان پاک، ان کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ، تمام پیر بھائیوں بہنوں، عزیز و اقارب کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر، آمین۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، مجھ گناہگار سمیت جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، موذی وبا جو چل رہی ہے اس کو جلد دور فرما، کل مخلوق پر رحم کر، اس وبا کو دور فرما دے، ہر ایک کو اس سے بچا، آمین۔ بے اولاد جو ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، صدقہ حسنین غوث الثقلین، ہر بچی بچے کو نیک رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر، آمین۔ یا اللہ، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان اور ایمان کا فیض عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب، لا الہ الا اللہ۔